السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وزدنی فہما وزدنی حلما وزدنا عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ اکھیاں مازا غل بصر واللیل دے سونے بال۔ لکدا چھپدا چن آسمانی لکدا چھپدا چن آسمانی ویکھ کے حسن و جمال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ تیری ڈاچی سی کمزور بڑی
کیویں ہو گئی ہے شاہ زور بڑی، تو لنگ گئی ہے پچھ رہ گئیاں، تینوں تکدی رہ گئیاں۔ جدوں دا سوار حسین آیا، جدوں دا سوار حسین آیا، تیری وکھری ہو گئی چال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیا، کتھوں لے آئی اے سونا لال۔ اکھیاں ما زاغ البصر واللیل تے سونے وال، لکدا چھپدا چن آسمانی، لکدا چھپدا چن آسمانی، ویکھ کے حسن و جمال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیا، کتھوں لے آئی اے سونا لال۔ تساں چایا نا اے یتیم جوہان، تساں چایا نا اے یتیم جوہان، پر رب دیے تقسیم جوہان۔ تساں چالے بال امیران دے، تانوں بہن مان جگیران دے، لیکن محشر تک ہن کوئی نہ رلسی، محشر تک ہن کوئی نہ رلسی میرے مقدراں نال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیا، کتھوں لے آئی اے سونا لال۔ اکھیاں ما زاغ البصر واللیل تے سونے وال، منہ بولے تاں برہان بنے، لب کھولے تاں قرآن بنے۔ ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، کون کرے تعریف اس دی، کون کرے تعریف اس دی، جدا واصف ذوالجلال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیا، کتھوں لے آئی اے سونا لال۔ اکھیاں ما زاغ البصر واللیل تے سونے وال، لکدا چھپدا چن آسمانی، لکدا چھپدا چن آسمانی، ویکھ کے حسن و جمال۔ سچ دس نی حلیمہ سعدیا، کتھوں لے آئی اے سونا لال۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان عزیز ساتھیوں، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین صادق و مصدوق سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ محترم سامعین کرام، اسلامی مہینہ دے اعتبار نال اس ٹائم ربیع الاول دا مہینہ رواں دواں ہے، اور ربیع الاول دا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ کسی نے آکھیا جی محبوب 2 ربیع الاول نو آئے، احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت انہوں نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام آئے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 10 محرم نو آئے۔ کسی نے 12 ربیع الاول لکھیا ہے، لیکن راجے زیادہ جڑا بہتر قول ہے جو ہے کہ 9 ربیع الاول نو نبی کریم علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے۔
اس بات اندر اختلاف ہے، کسی نے 9 لکھا ہے، کسی نے 8 لکھا ہے، کسی نے 2 لکھا ہے، کسی 10 محرم لکھا ہے، کسی 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی تاریخ ولادت، یہ تاریخ ولادت کے اندر اختلاف کیوں آیا؟ ان دے اندر اختلاف کیوں آیا کہ مختلف علماء نے مختلف اپنے اقوال ذکر کیتے نے؟ ان دی وجہ کی بنی؟ ان دی سب تو جی بنیادی وجہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ تاریخ ولادت حدیث چوں نہیں ملتی۔ اگر حدیث چوں نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی تاریخ ملتی پھر اختلاف ختم ہو جاتا۔ بات ان سمجھ آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے نے؟ پتہ ہے کسی نے؟ سوموار والے دن، سوموار والے دن۔ وہ تسی بریلوی نو پوچھو کہے گا محبوب سوموار نو پیدا ہوئے نے، اہل حدیث نو پوچھو کہے گا محبوب سوموار نو پیدا ہوئے نے، دیوبندی نو پوچھو تو کہے گا سوموار نو پیدا ہوئے نے۔ کیوں؟ ان اندر اختلاف کوئی نہیں نا۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دا دن حدیث پاک اندر موجود ہے۔ محبوب سوموار دا روزہ رکھ دے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہویا تو اسی دن ہی اللہ نے مینوں منصب رسالت عطا فرمایا۔ اللہ مینوں نبی بھی اسی دن بنایا تو میں پیدا بھی اس دن ہویا، میں شکریہ دے طور تے اپنے رب دا روزہ رکھنا۔ اتنے ایک اور بات بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت دے دن روزہ رکھ کے ثابت کیتا ہے اور اپنی امت دے لوگوں نو دسیا ہے کہ میری ولادت دا دن جڑا نا وہ عید دا دن نہیں، جو عید والے دن دا روزہ ہوندا ہی نہیں۔ کیوں جو ہوندا عید والے دن روزہ؟ عید والے دن دا روزہ ہی نہیں ہوندا۔ اس واسطے محبوب نے صحیح مسلم دی بالکل صحیح روایت کہ محبوب نے سوموار والے دن روزہ رکھ کے ثابت کیتا ہے کہ جڑی تسی عید بنائی پھٹے ہو نا عید میلاد النبی، اے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دا دن جڑا ہے اے عید نہیں، عید نہیں۔ ان دی عظمت شان زیادہ ہے، بہت بڑی ہے جو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، لیکن اے عید دا دن نہیں، عید دا دن یہ نہیں ہو سکتا جو محبوب نے خود ثابت کر دیتا ہے۔ باقی نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے اندر تشریف لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی برکت ہوئی کہ اللہ نے کفر و شرک دے اندھیرے ختم کر کے اللہ نے توحید و سنت دے اجالا کر دیتا، ہر پاسے روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی ہیں۔ میں کچھ تھوڑے جے وقت اندر انشاءاللہ کچھ قرآن دی 1-2 آیتاں تے اللہ توفیق دے تے 1-2 محبوب دے شان اندر عظمت اندر کوئی شعر سنا دیاں۔ باقی ماشاءاللہ قاری اویس صاحب موجود نے تواڈے کول خطیب، اللہ پاک قاری صاحب دی زندگی اندر صحت اندر جوانی اندر اللہ برکت فرمائے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ قرآن و سنت دے تاں انبار لاؤندے نے، جدو جمعہ پڑھاؤندے نے تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن و سنت نو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے میں نا جی ربیع الاول دے مہینے اندر کوشش کردا کہ نبی کریم علیہ السلام دی شان اندر اگر کوئی شعر مل جائے تو وہ پڑھ لواں، کوئی نعت مل جائے پڑھ لواں۔ تو اس واسطے محبت نال توجہ کرنا، میں اپنی بات دا باقاعدہ طور تے آغاز کرنا کہ اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام و عظمت شان عطا فرمائیے۔ سنو ذرا قرآن پاک دے 1-2 آیتاں آپ حضرات کے سامنے رکھاں۔ اللہ کریم کو دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا آپ حضرات دا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ آؤ ذرا محبت نال توجہ کرنا، جیڑی آیت مبارکہ میں خطبے دے شروع پڑھیے اس آیت نو اگے چلانا چاہنا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد، جدو نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے گج وج کے جھوم کے محبت نال پیار نال درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ خالق کائنات نے قرآن نازل کیتا۔ او لوگو اللہ پاک دے قرآن پاک اندر پہلے پارے اندر اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ مالک کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر بیت اللہ نو تعمیر کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر نو بنایا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام بنا کے دعا کر دینے اللہ میں تیرا گھر تعمیر کر لیا ہے، اللہ تیرے گھر اندر امام دی ضرورت ہے، اللہ سونے خطیب دی ضرورت ہے، اللہ سونے مقرر دی ضرورت ہے، اللہ 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 جیو تسی بھیج دیو اور انہاں قریشیاں جو بھیجیا جے تاکہ جڑی بات کرن تے انہاں نو بات دی صحیح سمجھ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے ہزاراں سالاں تو بعد دعا ابراہیم دی قبول فرما کے اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ او لوگو نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے نے، آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تے آئے نے۔ جدوں میرے نبی آئے نے راتیاں تاریکیاں جا رہیاں نے، دن دے اجالے آ رہے نے، رات دے اندھیرے جا رہے نے، دن دیاں روشنیاں آ رہیاں نے۔ او لوگو نبی کریم علیہ السلام دنیا تے آئے نے، ظلمت دے شرک دے کفر دیاں تاریکیاں مٹ دیاں جا رہیاں نے، قرآن و سنت دے اجالے آ رہے نے، قرآن و سنت دے جناب روشنیاں آ رہیاں نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تے آئے، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جیڑا نام دیتا ہے، میرے پیغمبر دا نام محمد رکھیا گیا۔ محمد میرے پیغمبر تو پہلے کسے دا نام رکھیا نہیں گیا، اللہ پاک نے محمد رکھیا ہی آمنہ دے لال واسطے، اللہ پاک نے محمد نام رکھیا ہی عبداللہ دے در یتیم واسطے۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام دنیا دے تشریف لے آئے، نبی کریم علیہ السلام آئے نہ حسین و جمیل نبی ہے، آمنہ دے لال نے خوبصورت پیغمبر نے۔ جدوں میرے نبی دنیا دے تشریف لے آئے نے، میرے پیغمبر دے دادا نے دعوت کیتی ہے، اپنے رشتہ داراں نو بلایا کہ اللہ نے مینوں پوتا عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم دنیا تو پہلے ہی جا چکے نے کہ اللہ پاک نے مینوں پوتا عطا فرمایا ہے۔ او لوگو جدوں نبی کریم علیہ السلام دی آمد تے دادے نے دعوت کیتی ہے، سارے لوگاں نوں جدوں دسیا، سارے لوگ آ کے بیٹھے، پوچھیا کہ بچے دا نام کی رکھیا ہے۔ جدوں محمد دسیا سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ محمد بڑا انوکھا جا نام ہے، بڑا عجیب جا نام ہے، بڑا یونیک جا نام ہے۔ محمد نام رکھیا گیا عبد المطلب دے پوتے دا۔ اور لوگوں ایک شاعر نے اپنی زبان اندر اندہ ترجمہ میں کیتا ہے، آندہ عجیشک میں مادر بچ ہے سن پیغمبر، کئی دفعہ ستیا خواب دے اندر، مائیا میں نانو بتایا گیا سی، سبق قدرت والوں پڑھایا گیا سی کہ تیرے بیٹے جیا کروڑی نہ لکھی، تو اپنے بیٹے دا نام محمد ہی رکھی۔ اللہ واللہ اللہ چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا، سونے نے نہ پھر محمد ہی پایا، ہے نام محمد بڑی شان والا،
ہے نام محمد بڑی آن والا تے دعوت تے آ کے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے کی آندے نے آندے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا اس لڑکے دا نا کی رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا اس لڑکے دا نام محمد رکھایا جانا میں محمد سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے محمد نام انوکھا جہائے محمد نام اوکھا جہائے دادے نے سنیا تے اندر صدائے جا کے محمد نو چک کے لے آئے لگے کہن سارے ہن نظراں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دی آنکھاں اس بچے دا نام محمد کیوں نہ میں رکھاں جیڑا میرا پوتا اتنا خوبصورت ہے جویں نام آلہ ہے اویں میرا پوتا بھی سونا ہے اویں میرے بیٹے دا بیٹا بھی خوبصورت ہے اگر میں نام انوکھا رکھے آئے میرا پتر بھی کسے ورگا نہیں اللہ پاک نے میرے محمد جیسا اللہ پاک نے میرے پوتے جیسا کائنات اندر کسے نو پیدا ہی نہیں کیتا کیوں بھی کیتا ہے پیدا آندہ کیے آج دا مسلمان اٹھیا تے آندہ ہے لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا آندہ کہ کون لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا اور میں آنا میرے ویر لبن ٹرے آئے اللہ نے میرے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں جدو اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں پھر تے لبن دی لوڑ کی ہے میں کیا نا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا لوڑ نہیں سو رہن دیتی اوراں پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی میرے محمد جیسا اللہ نے بنایا کوئی نہیں اللہ خالق کائنات دا قرآن آندا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اللہ پاک نے میرے محبوب نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا لوگوں میرا عقیدہ میرا یقین ہے کہ جیڑا بھی نبی آیا اپنی قوم واسطے رحمت بن کے آیا نبی دا وجود اپنی امت واسطے رحمت ہویا کردہ ہے ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی قوم واسطے رحمت بن کے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام آئے اپنی قوم واسطے رحمت بن کے عیسیٰ تے موسیٰ آئے اپنی قوم واسطے رحمت بن کے نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم واسطے رحمت بن کے جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی جدوں عبداللہ دے در یتیم دی واری آئی جدوں شیمہ دے ویر تے بدر منیر دی واری آئی اللہ پاک نے پہلا قانون توڑ دیتا تے نواں بنا دیتا اللہ جی ہن کی قانون ہے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
محبوب جی میں تانوں ایک قوم دا نبی نہیں بنایا، محبوب جی میں تانوں ایک بستی دا نبی نہیں بنایا، محبوب جی میں تانوں خاندان دا نبی نہیں بنایا، میں تانوں صرف عربیاں دا نبی نہیں بنایا، میں تانوں صرف اجمیاں دا نبی نہیں بنایا۔ اللہ 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 جی میرے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اپنے محبوب نو نبی بنایا تے سارے انسانیت واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے پوری کائنات واسطے نبی بنایا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے شاہد مبشر تے نذیر بنایا۔ آؤ لوگوں قرآن پاک دا اگلا مقام پڑھنا چاہنا۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ الناس، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر نبی پاک گواہیاں دین والے بن کے آئے نے۔ فرمایا محبوب جی میں تانوں مبشر بنا کے جنتیاں خوشخبریاں سنان والا نبی بنا کے مبعوث کیتا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور داعیا الی اللہ بنایا اللہ پاک واسطے دین دی دعوت، اللہ پاک دے دین دی دعوت دین والا پیغمبر بنایا۔ او لوگوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے دین دی دعوت دین والا پیغمبر بنا کے مبعوث کیتا ہے۔ اور میرے آمنہ دے لال علیہ السلام کون نے جنہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن ہر جگہ تے نبی کریم علیہ السلام دی عظمت تے شان دا ذکر پیا کردا ہے۔ مالک کائنات نے اللہ خالق کائنات دا قرآن نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان نو بیان کردا ہے۔ جتوں بھی قرآن پڑھو گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے پوچھیا، فرمایا اماں جان میرے نبی دا خلاق کنا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام دا خلاق کی ہے؟ فرمایا قرآن نہیں ہو پڑھیا، فرمایا قرآن دا پڑھیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی دا خلاق ہے، سارا قرآن نبی کریم علیہ السلام دا خلاق ہے۔ اللہ 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 نے بدر منیر بنایا ہے، اللہ نے بدر منیر بنایا ہے، اللہ نے بدر منیر بنایا ہے، نالے لقب سے راج ہتایا ہے، جن تکیا حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لوٹا چھڑیا، جن تکیا حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا۔ اللہ دے کے جمال محمد نو، اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، تے واوا بلیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، سونے ہونٹاں نو کھولیا جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا، سونے ہونٹاں نو کھولیا جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا۔ اللہ دے کے جمال محمد نو، اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا فرمائیے، خالق کائنات دا قرآن بولیا
فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او لوگوں، اللہ خالق کائنات نے بڑا انوکھا جا انداز اپنایا ہے۔ 22ویں پارے اندر اللہ نے سورہ احزاب اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا بے شک اللہ بھی اور اللہ دے فرشتے بھی نبی پاک دے درود بھیج دینے۔ نبی کریم علیہ السلام تے اللہ بھی اپنے رحمتاں دا نزول کردا ہے، اللہ دے فرشتے بھی رحمتاں دیاں دعاواں کر دینے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو تم بھی میرے پیغمبر پر درود بھیجا کرو۔ اللہ نے قرآن پاک اندر اس آیت مبارکہ نو نازل کیتا کہ بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے، اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ فرمایا مومنو تم بھی میرے پیغمبر پر درود بھیجا کرو۔ میں کل ایک پوسٹ ویندا پیا سا، ایک حمزہ نام دا بندہ ہے، اللہ نو ہدایت نصیب فرمائے، اونے نا جی فیس بک تے پوسٹ لائی، ترجمہ کیتا قرآن پاک دی آیت دا، آندا جی اللہ بھی محبوب کا میلاد مناتا ہے، فرشتے بھی مناتے ہیں، ایمان والو تم بھی مناؤ۔ اگے لکھا القرآن۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا وضع میں ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر یہود قرآن کی توہین کریں تو وہ مجرم ہیں، اگر تو قرآن دی آیت ترجمہ بدل دے میں تو بڑا محب ہے، بڑا عاشق رسول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی عزت مقام بڑا ہے، لیکن قرآن دی آیت ترجمہ تو نہیں نہ بدلنا چاہیے۔ یقین جانو آیت دا ترجمہ پڑھ کے بڑا دکھ ہویا۔ اندین اللہ بھی میلاد مناتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی میلاد مناتے ہیں، ایمان والو تم بھی مناؤ۔ آگے لکھے القرآن، کہ یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے یہ قرآن سے لیا ہے۔ عام فہم تو مسلمان سمجھے گا نا یہ قرآن سے لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کتھوں قرآن دی آیت کیڑی لے کے آیا ہے۔ جس آیت مبارکہ اندر یہ چیز لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میرا نبی کون ہے؟ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دین دینے کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے نبی پاک علیہ السلام خطبہ دین دینے، پھر میرے محبوب واسطے ممبر تیار کیتا گیا، نبی پاک علیہ السلام ممبر تے کھلو کے خطبہ دین لگے نے۔ اور لوگوں جسم تنے دے نال میرے محبوب ٹیک لگا کے خطبہ دین دینے، اونے کھجور دے تنے نے رونا شروع کر لیا۔ کھجور دا تنا انج روندا ہے جویں بچہ رویا کردا ہے۔ اور لوگوں کھجور دا تنا نبی پاک علیہ السلام دی جدائی اندر روندا پیا ہے، جیڑا نبی کریم علیہ السلام دنیا تے موجود نے، لیکن محبوب نے کھجور دے تنے نو چھڑ کے ممبر تے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا ہے۔ اے عارضی دی جدائی ہے جڑی ویکھ کے کھجور دا تنا برداشت نہیں کر سکیا۔ اور مسلماناں تو نبی کریم علیہ السلام دے میرے پاک پیغمبر دی وفات دے دن 12 ربیع الاول میں نہیں جے کہندا، بریلویاں دے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے آپ لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی وفات 12 نو ہوئی ہے، نبی پاک دی ولادت 8 نو ہوئی ہے۔ اور لوگوں اگر وفات مننے ہاں تیری بات میں من لینا، آندہ جی ظاہری طور تے وفات ہوئی ہے، ظاہری طور تے نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اور لوگوں میں تیری بات منن واسطے تیار ہاں، ظاہری طور تے بھی فرمایا ہے میرے محبوب مسجد نبوی اندر موجود نے، صرف کھجور دے تنے نو چھڑے آئے، کھجور دا تنا جدائی برداشت نہیں کر سکیا، روندا پیا ہے جنہیں بچہ روندا ہے، سسکیاں لے لے کے روندا پیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام منے تیرے تو ظاہری طور تے جدا ہوئے نے، تو میرے پیغمبر دی
جدائی نو ویکھ کے بھنگڑے پانا ہے، نبی پاک دی جدائی تے آ کے تو جشن منانا ہے، نبی پاک دی جدائی تے آ کے لیٹنگ کرنا ہے، تو اپنی گلیاں بازار سجانا ہے۔ اوے نانا میرے ویرا، اے نبی پاک دا دین نہیں، آمنہ دلال علیہ السلام دا دین نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے دین تے عمل کر لے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دین نو اپنا لے، اللہ تیریاں مصیبتاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ آؤ لوگوں آخر دے ایک ترانہ پڑھ کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں، اور حلیمہ سعدیہ کی آندی ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے حلیمہ سعدیہ دا کی نظریہ ہے، آندھی آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے۔ آخری شعر پڑھنا تے بولنا بھی پائے گا، اگر نہ بولے پھر میں انشاءاللہ اور بیان کرتا جاواں گا۔ پورا قرآن نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق، پورا قرآن میرے پیغمبر دی سیرت ہے، پورا قرآن نبی کریم علیہ السلام دی عظمت بیان کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدہ ثانی کوئی نہیں او ملے لالے۔ آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملنی کوئی نہیں او ملے لالے، جیڑا سب تو سونا ہے، ایک تو نہیں، دو تو نہیں، 10 تو نہیں، 100 تو نہیں، 1000 تو نہیں، جیڑا سب تو سونا ہے، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، حسدات ہندی سجری سویرے، حسدات ہندی سجری سویرے، او تو چن چمیندہ ہے جتھے رکھ دا پہرے، اللہ اللہ۔ حسدات ہندی سجری سویرے، حسدات ہندی سجری سویرے، جتھے پیر رکھ دا اتے ہوندی خیرے، اللہ اللہ۔ جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے ڈاچی ٹردی نہیں، پہلے کار اندر بڑے فاقے نے، پہلے بڑی پریشانی ہے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، میرے لال اگے تواڈے بال کی نے۔ بات دی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، میرے لال اگے تواڈے بال کی نے، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ حلیمہ سعدیہ دے اپنے بچے بھی موجود سن، لیکن کی آندیاں نے آنے اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی۔ بڑا پیارا جملہ ہے، محبت نال جھوم کے سبحان اللہ کہنا پے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نال محبت ہے جا کے دا جواب دینا پے گا، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی،
اللہ 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 اس وچ تے سکیا وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا ہے سکھ دینوں مینوں سونے اللہ ملایا ہے جملہ بڑا کمال آخری جملہ ہے سکھ دینوں اللہ سونا ملایا ہے سکھ دینوں مینوں سونے اللہ ملایا ہے لکھ لکھ سلامہ جس مانے جایا ہے نبی کریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ تے سلام عقیدت پیش کرنا ہے سکھ دینوں مینوں اللہ ملایا ہے سکھ دینوں مینوں یہ جملے تے بھی بولنا ہے آخری جملہ ہے سکھ دینوں مینوں اللہ ملایا ہے سکھ دینوں مینوں اللہ ملایا ہے لکھ لکھ سلامہ جس مانے جایا ہے اللہ کریم کو دعا کو ہاں کہ اللہ رب العالمین جو سنایا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین